روزہ روزہ جو ہے روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی کیا ہے؟ صوم یعنی بات چیت یا کھانے پینے سے رک جانا. اور شریعت میں صوم کے معنی جو ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک کھانا پینا چھوڑ دینا اور عورتوں سے الگ رہنا، بری باتوں سے بچنے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے دوسری امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے مسلمانوں پر فرض ہیں. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچا رہا ہے. روزہ مسلمانوں پر فرض ہے. تاکید ہے کہ مسلمانوں کے لیے روزہ ہے، اور یہ روزہ جو ہے اللہ کا ہمارے اوپر حکم ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان پر جو ہے رمضان کے پورے ایک ماہ کے روزے فرض نہیں تھے. رمضان کے ایک ماہ کے روزے جو ہے ایک خاص امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے ایک مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور رمضان کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن روزے کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا. اور رمضان کے مہینے میں ایک مبارک رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، اور 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. یہ 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمائی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. یہ لیلۃ القدر بہت اہم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے پورے سال میں تلاش کرو تو ہم کہتے شاید کوئی ایک مہینہ بتائے تو اللہ اچھا ہوتا. اب اللہ نے رمضان کا مہینہ بتا دیے اور اس میں 3 عشرے رہتے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ پہلا ہے، دوسرا عشرہ ہے یا تیسرا عشرہ ہے، اللہ بتائے تو اچھا ہوتا. لیکن اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ آخری کا عشرہ ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ آخری کی 5 تاک راتوں میں کوئی لیلۃ القدر ہے. یعنی پوری سال کے دنوں میں اللہ نے چھانٹ کر ہمیں صرف 5 دن بتائے ہیں. تو 5 دن ہمیں عبادت کرنا ہے، 5 دن ہمیں جاگنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آئے. تقوی ہے کیا؟ تقوی پرہیزگاری، خدا کا خوف، ایک گویا روح کی غذا ہے، اور تقوی سے انسان اللہ سے ڈرتا ہے. تقوی یعنی دیکھو ہم روزہ رہتے ہیں، جب ہم روزہ رہتے ہیں چھپ کر بھی کوئی نہیں کھاتا. عورتیں کچن میں رہتی ہیں، کوئی چپتی تک نہیں ہے. معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، بہت زیادہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو بھی وہ ڈرتے ہیں اور کھاتے پیتے کچھ نہیں. ایک ڈر رہتا ہے کہ ہم کھائیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک تقوی ہے. کوئی دیکھ نہیں رہا پھر بھی نہیں کھاتے. کس کا ڈر ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. کون دیکھ رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. یہی تو تقوی ہے.
تو روزے سے ہمارے اندر تقوی آتا ہے کہ حلال چیز کو بھی ہم نہیں کھا رہے. کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کھاتے ہو روزے میں کھاتے ہو؟ کس کا ڈر ہے؟ کون دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ تقوی ہے. تو روزے سے اصل مقصد جو ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے. بیوی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں بیوی سے دوری. کھانا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں کھانے سے دوری. جب ہم حلال چیزوں کو روزے میں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں، تو پھر باقی دنوں میں حرام چیزوں کے قریب کیوں؟ روزہ ہمیں سکھاتا ہے ایک نیکی کا ثواب کتنے گنا ملے گا؟ 10 گنا ملے گا. اگر ہم ایک صحیح سے روزہ رکھیں گے تو 10 نیکیاں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی بڑھا کر دیں گے. تو اگر ہم برابر 30 روزے رکھیں گے اور تو ہم سال بھر 11 مہینے اچھے سے رہیں گے. روزہ ہمارے لیے ڈھال بنے گا، باقی کے دنوں میں ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کتنے گنا زیادہ ہوتا ہے؟ 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں شیاطین بھی قید رہتے ہیں. تو نیکی کرنا، نیکیوں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو دن بھر کی بھوک پیاس رہتی ہے، جب ایک پانی کا گھونٹ بھی وہ پیتا ہے تو اسے کتنا سکون محسوس ہوتا ہے افطار کے بعد، کہ سب کچھ نعمت مل گئی. حلق سے جب پانی اندر جاتا ہے، حلق تر ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے انسان کہ مجھے نعمت مل گئی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم جب کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور دنوں میں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، کتنی بھی نعمت کھاؤ، لیکن رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کی نعمت، اس کا اجر، اس کا جو ہمیں ذائقہ ملتا ہے وہ بہت الگ رہتا ہے. ایک لقمہ بھی ہمیں کھائیں گے یا ایک پانی کا قطرہ بھی جب حلق کے نیچے اتریں گے نا، تو خدا کی شکر گزاری اور یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے. یہ لذت ہے جو ہم دن بھر بھوک پیاس سے بیٹھے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اب اسی نعمت کا جو ہم کھا رہے ہیں اظہار کرتے ہیں، اور ہم شکر کرتے ہیں، اور ہم دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لکا سمتو وعلی رزقک افطرتو، یعنی اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ذهب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ پیاس گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو جائے گا. اس لیے روزہ بہت بڑی اور بہت اہم اور تقوی والی عبادت ہے. اور روزے سے جو ہے انسان کے اندر تقوی بھی پیدا ہوتا ہے اور شکر گزاری کے جذبے بھی پیدا ہوتے ہیں. روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے.